والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالو، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گرتوں کو اٹھانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بڑی عقیدت و وارفتگی کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا ہم سب پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کے آخری جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اب اس کے بعد آنے والی جمعہ بڑی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں لے کر آنے والی ہے جمعہ۔ وہ جمعہ ہے ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعہ ہے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے میں، مولا حسن حسین کے صدقے میں، خاتون جنت کے صدقے میں ہم سب کی جسمانی تمام تر کمزوریاں، بیماریاں، تکلیفوں کو، دکھ دردوں کو دور فرمائے، اور آنے والا سال جو اللہ ہمیں نصیب کرنے والا ہے وہ سب برکتوں سے مالا مال فرما دے، اور اس سال میں ہمیں کثرت سے بندگی، عبادت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ نیا سال آنے والا ہے، اسلامی نیا سال۔ اب یہ جو اسلامی نیا سال جو چل رہا ہے یہ ہے سن 1444 ہجری، ماہ ذی الحجہ کی آج 24 تاریخ یہاں ہے۔
اب اس کے بعد جو سال آنے والا ہے، نیا سال، جس کے استقبال کے لیے ہم لوگ ابھی سے تیار ہو چکے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور اس کی تیاریاں کرنا بھی چاہیے۔ ماہ محرم الحرام غم کا مہینہ نہیں ہے، جو لوگ بنا لیے نا غم کا مہینہ ہے، غم کا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ مہینہ غم کا نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں زمین اور آسمان بنائے گئے تھے، اسی وقت اللہ نے اسلامی 12 مہینوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ توجہ چاروں، ابھی دنیا میں زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی، جب لوح و قلم بنائے گئے تو اللہ نے اسی وقت اسلامی 12 مہینے اللہ نے لکھ دیا۔ ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، برکت والے ڈکلیئر ہو گیا پہلے۔ ابھی دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، اس سے پہلے 4 مہینے لکھ دیے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 12 مہینے لکھ دیے گئے، ان میں 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ توجہ سے سنیں، جب آپ کو عظمت محرم سمجھ میں آئے گی، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں لگاتار ایک کے بعد دیگر 3 مہینے ہیں۔ ایک ذی القعدہ چلے گیا، ذی الحجہ چل رہا، اب آنے والا محرم، اور آخر میں ایک رجب کا مہینہ ہے۔ رجب ایک جداگانہ مہینہ ہے، علیحدہ ہے، مگر 3 مہینے لگاتار ابھی ہمارے سامنے 2 گزر رہے ہیں۔ اب ایک آنے والا ماہ محرم بھی تشریف لا رہا ہے۔ تو یہ 4 عظمت والے مہینے ہیں۔ قرآن بول رہا، حدیث بول رہی، اللہ کے نبی فرما رہے 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، اور ہم سمجھ رہے محرم کا مہینہ غمگین ہے، نحوست ہے، ہم اس دن غم مناتے۔ اس طریقے کی سوچ رکھنے والے آپ کو پوری دنیا میں 80% لوگ ملیں گے۔ آج سے ہم اپنے ذہن کو صاف کریں، اپنے عقیدے کو بھی درست کریں۔ ماہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، جب اسلامی نیا سال کا چاند نظر آتا ہے تو اس دن اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے اور ہر رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھے، نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا ہے، آپ مجھ سے بعد میں لے سکتے، بڑی دعا ہے، یا تو اسے ہم اپنے واٹس ایپ میں ڈالیں گے، آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ دعا اگر پڑھ لیں تو شیطان اتنا مایوس ہو جاتا، اتنا مایوس ہوتا کہ 1 سال تک اب میں اس کو نہیں بھٹکا سکتا، کیونکہ اس نے ماہ محرم کی پہلی تاریخ چاند دیکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا پڑھی، اب اس پر میرا کنٹرول نہیں چلتا، یہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ اور اللہ خاص کر کے یہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ 2 موکلوں کو اتارتا ہے جو 1 سال تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سنیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے، سال کی ابتدا، آنے والا جو سال ہے، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو اس کی ابتدا ہم کیسے کریں؟ ہر سال ماہ محرم آ رہا ہے، ایسا آتے آتے 1444 سال گزر گئے۔ ہم نے گزشتہ سال میں ان 1400 سال پہلے اور 1400 سال میں اور اب تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا نقصان کر لیا، اس پر غور کریں۔ اب آنے والے سال میں ہم کو کیا کرنا، اس کی تیاری کریں۔ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزر گیا، حال اب چل رہا ہوا دور، اب آنے والا مستقبل، اس کی تیاری کیا کرنا ہے۔ اس سال جو سن 1444 ہجری میں مسلمانوں نے کتنا نقصان اٹھایا، کتنا فائدہ کمایا، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنوں کا حق ادا کیا، کتنی اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، یہ 1 سال جو گزر رہا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ اکیلے میں بیٹھ کر غور کرو کہ ہم نے یہ سال کیسے گنوایا،
یہ سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے یہ سال سن 1444 کیسے گزارا، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیسے گزارا۔ آپ کبھی غور کریں، ایسے ہی سال آتے ہی چلے نہیں جاتے، ہم سے یہ سال پوچھے گا، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے اس گزرنے والے سال کو سن 1444 ہجری میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ دونوں بھی غور کریں تو دیکھا جائے تو ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، پایا تو کچھ بھی نہیں، کھویا ہے۔ نمازوں کو چھوڑا، تلاوت کو چھوڑا، عبادت کو چھوڑا، اس مہینے میں ہم نے کتنے گناہ کیے، اس سال میں ہم نے کتنی برائیاں کیے۔ کیا کبھی مسلمان کو اتنی فرصت ہے کہ وہ سن 1444 ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، اب اس کے بعد آنے والا نیا سال سن 1445 ہے، تو ہم نے کیا کھویا 44 میں، اب کیا کرنا 45 میں، اس کی اگر فکر کریں گے تو یاد رکھنا آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا سال ہوگا، اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچتی کہ میں نے یہ ماضی کو کیسے گزارا، اب آنے والے مستقبل کو میں نے کیا کرنا، مجھے کیا تیاریاں کرنا، اس کے بارے میں سوچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم نیا سال جو اکثر مسلمان تقریباً آج پوری دنیا کے اندر جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے مہینے تو یاد ہیں، دسمبر تک، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا، یہ عیسائیوں کا جو جنوری سے شروع ہوتا نیا سال، اس کی ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے تو تیاریاں کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہمارا نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، ہمارا نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ آنے والا جو مہینہ ماہ محرم ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو، اس مہینے کی 26 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ابھی جو گزشتہ جمعہ 18 تاریخ چاند کی تھی نا، اس میں عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا، اب جو ہے نا حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن 26 تاریخ کو ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ان کی شان میں بھی کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، محرم کی فضیلت بھی رکھوں گا۔ اب ماہ محرم میں جو کثرت سے ذکر ہوتا ہے وہ امام حسین کا ہوتا ہے، امام حسین کا ہوتا ہے، تو امام حسین اور اہل بیت کی عظمت بھی آپ کے سامنے مختصر بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بار ذرا محبت سے نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ پورے صحابہ سب کے سب آقا کے دیوانے اور غلام ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر تم پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے، ایک کی بھی پیروی کرے تو۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کا پیارا ارشاد پاک اگر اپنے دل میں بٹھا لے، سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے وہ ستارے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی صحابی کی پیروی کر لے وہ نجات پائے گا۔ ان میں سے آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، دعا مانگا تھا میرے نبی نے، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے، آپ 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے ہیں۔ آپ جس وقت مسلمان ہوئے
اس وقت آپ جیسے مسلمان ہوئے بھرتی 40 ہو گئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی سند دے دی ہے، جنتی صحابی ہیں۔ آخر کون سا ایسا عمل کیا ہے جو فاروق اعظم کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی سند دے دی؟ اور جنت کی سند ملنے کے بعد، جنتی کہنے کے بعد بھی فاروق اعظم نے کبھی عبادت سے منہ نہیں موڑا، کبھی تلاوت سے منہ نہیں موڑا، عدل و انصاف میں کمی نہیں کی۔ جب امیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، پورے ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے اندر آپ سب سے بڑے بن گئے، اس وقت بھی آپ نے اپنی منمانی نہیں کی، بلکہ آپ اتنا انصاف کرتے، اتنا انصاف پسند تھے کہ پوری دنیا میں آج بھی مثالیں دی جاتی ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف سیکھنا ہے تو کسی اور سے نہیں، فاروق اعظم سے سیکھا جائے، فاروق اعظم سے سیکھا جائے۔ عدل و انصاف کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی ہستی ہے جن کا نام سن کر شیطان آج بھی کانپتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ہم نے تو ولیوں کے سنے ہیں، غوث پاک کے، غریب نواز کے، سب کے سنے ہیں۔ آج فاروق اعظم کی کرامتیں بتاؤں گا۔ ان کی عظمت تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے کہا ان کی جو پیروی کرے گا وہ سیدھا نجات پائے گا، سیدھا نجات پائے گا، بخشا جائے گا، بیڑا پار ہوگا۔ اب ان میں فاروق اعظم ہے، خلیفہ دوم ہے۔ جس طرح صدیق اکبر حضور کے روضے میں آرام کر رہے ہیں، ویسے ہی عمر فاروق بھی حضور کے روضے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہے۔ ابو جہل ایک میٹنگ کر رہا ہے، اس میٹنگ میں اس نے اعلان کر دیا کہ جب سے محمد آیا ہے لوگ دن بہ دن اسلام قبول کر رہے ہیں، لہٰذا جو بھی محمد کو قتل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 سے یا 200 اونٹ سرخ انعام دیے جائیں گے، اتنے درہم دیے جائیں گے۔ تو وہاں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ۔ اب ادھر عمر سن کر بولے کہ اب میں ہی ہوں جو محمد کو قتل کروں گا۔ تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے حضور علیہ السلام کا کام تمام کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ شخص ملنے والے نے کہا ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوی دونوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اتنا سنتے ہی فاروق اعظم کو غصہ آ گیا۔ اب وہ سیدھا اپنی بہن کی گھر کی طرف رخ کرے، جیسے ہی فاروق اعظم دروازے کو دستک دیے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ دروازے میں سے سوراخ میں سے دیکھے تو فاروق اعظم تھے۔ کہا کہ عمر آ گئے، تو یہ تو چھپ گئے، اور انہوں نے فوراً قرآن مجید کو چھپا دیا جو آیتیں پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولے، اندر آئے، کہا کیا تم نے اسلام قبول کیا اور تم کیا چھپا کر رکھے ہو؟ آپ کی بہن نے کہا کہ بھیا کچھ نہیں لگتا ہے تم مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہو، بتاؤ کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ سختی سے پوچھ رہے ہیں، غصے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ کی بہن نے کہا آپ کی بہنوی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ تو اتنا سننے کے بعد عمر فاروق کو جلال آ گیا۔ فوراً فاروق اعظم نے آپ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھائے تو آپ کی بہن نے کہا بھائی عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی بھی ہوں، سن لینا، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم جان تو دے سکتے ہیں، دامن رسول نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تم جو چاہے ہم سے کر لو۔ یہ سننے کے بعد عمر فاروق نے کہا آخر اس نبی نے تمہیں ایسا کیا پلا دیا ہے جو تم جان دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا وہ کلام تو سناؤ جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ کیا سناؤ؟ کلام سناؤ تم جو پڑھ رہے تھے۔ فاروق اعظم کو جب کلام پاک سنایا گیا دل کانپنے لگا اور دل میں نبی کی محبت پیدا ہونے لگی۔ قرآن مجید کو سننے سے پڑھے نہیں، ابھی عمر پڑھے نہیں، سنے تو دل بدل گیا، سنے تو کیفیت بدل گئی، سنے
وجہ سے عمر کے دل میں جب نرمازگی پیدا ہو رہی ہے تو آج کیا ہوا مسلمانوں، قرآن سن کر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کر کر بھی آج کے دور کی عورتوں کے دل نرم کیوں نہیں ہوتے، دل کے اندر نبی کا عشق کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہی تو قرآن ہے جو عمر نے سنا تھا، آج اسی کو تو ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم دل و یقین کے ساتھ اگر تلاوت کریں اور سننے والا بھی یقین کے ساتھ سنے تو خدا کی عزت کی قسم یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا دیتا ہے۔ عمر نے کہا مجھے فوراً نبی کے پاس لے چلو۔ جیسے فاروق اعظم جب حضور کے حجرے مبارک کی طرف جانے لگے تو وہاں حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ پہلے سے موجود تھے، تو دروازے میں سے دیکھا کہ کون آ رہے ہیں، تو کہا فاروق اعظم آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ امیر حمزہ نے کہا اگر ان کی نیت اچھی ہے تو وہ صحیح سلامت واپس لوٹیں گے، اگر ان کی نیت خراب ہے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ زمانے میں عمر فاروق ابھی جو اسلام نہیں قبول کرے تھے نا، اس وقت پورا مکہ عمر سے ڈرتا تھا۔ آپ اس زمانے کے ایک معنوں میں دادا تھے، آپ جاتے جاتے کسی کو چھیڑنا مارنا، یاد رکھیے لوگ ڈرتے تھے عمر فاروق سے وہ زمانے میں، ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے نا جب۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب عمر ادھر آ رہے تلوار لے کر، تو اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ارادے سے آئے تو سلامت رہیں گے، اگر ارادہ غلط ہے تو صحابہ ڈرے نہیں، ہوں گا وہی سب کچھ ہوں گا، مگر وہ جب تلوار نبی کے خلاف اٹھائے گا تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ جب دروازہ کھولے رسول اللہ قریب اٹھ کر گئے، جیسے میرے نبی کو دیکھا تو عمر نے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ جیسے عمر اسلام لائے پورے صحابہ نعرے تکبیر بلند کر دیے، حتیٰ کہ مکے میں عمر نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھے، آسمانوں میں فرشتے جشن منا رہے تھے، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے کہ عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں نہ اسلام میں داخل ہو؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ اسلام کو فوقیت دے حضرت عمر سے، تو اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرما لی، حضرت عمر آ کر نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ جیسے اسلام میں داخل ہوئے پہلا کام کیا کرے معلوم ہے؟ یا رسول اللہ، چھپ چھپ کو نمازاں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ عمر آنے کے بعد بولے نہیں، اب کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر علن اعلان عبادت کریں گے۔ پہلی جماعت کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ اس وقت ٹوٹل 40 مسلمان تھے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لانے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور اس قدر لوگوں میں خوشیوں کی لہر تھی مسلمانوں میں کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کتنی تعریف کرے کم ہے، ان کی یاد منانا، ان کی یاد کی فاتحہ دلانا، اور کیوں نہ ہم ان کو یاد کریں جن کا ہم پر احسان ہے۔ دیکھیے فاروق اعظم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد بتایا کہ اسلام کی محبت اور نبی کی محبت میں اگر ہم مر بھی گئے تو سیدھا جنت میں تو جائیں گے، یہ چھپ کر نماز کیوں پڑھنا، چلو علن اعلان نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی اور جنتی کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، جب آپ امیر بنے تو اس زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سوتے نہیں تھے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میری حکومت میں کوئی کتا یا کوئی جانور بکری بھوکی نہ رہے، ورنہ قیامت میں عمر سے پوچھا جائے گا۔ کتنی باریکی ہے دیکھیے، حکومت کرنا ہے تو فاروق اعظم سے سیکھو، ریاستوں کو چلانا ہے فاروق اعظم سے سیکھو، تاجر تجارت کرنا ہے
फारूक आजम से सीखो। अमानतों को किस कदर वापस लौटाना फारूक आजम से सीखो। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रातों को सोते नहीं है, बल्कि रात के वक्त फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु गश्त करते हुए जा रहे हैं कि कोई अगर भूखा सोया या भूखा लेटा तो कल खियामत में उससे मेरे बारे में पूछ होगी। इस खौफ से फारूक आजम अपने साथ गुलाम असलम नामी को लेकर निकले। चलते चलाते एक जगह पहुंचे तो एक घर में एक औरत को दर्द ज़े हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। घर में कोई नहीं है, यानी हामिला थी, वक्त वाज़े हमल होने के करीब है। तो उस वक्त फारूक आजम पहुंचे तो देखा कि वाकई में बहुत दर्द हो रहा, घर में कोई शख्स नहीं है, कोई औरत भी नहीं है। तो फौरन फारूक आजम अपने घर लौटे, अपनी बीवी से बोले, ऐ मेरी शरीके हयात, आज तुम्हें एक नेकी का काम करने का मौका मिला है। क्या बोले? नेकी का काम करने का मौका मिला है, चलिए मेरे साथ, एक औरत को दर्द ज़े हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ लाए। तो फारूक आजम की बीवी अंदर गए और अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम उनके शोहर के साथ बाहर बातें कर लेते बैठे हैं। अंदर थोड़ी देर में लड़का पैदा हुआ। फारूक आजम की बीवी ने आकर कहा, उनको नहीं मालूम ये अमीरुल मोमिनीन है, तवज्जो चाह रहा हूं, वो घर वालों को मालूम नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन है, उनके शोहर को भी नहीं मालूम कि अमीरुल मोमिनीन है, मगर बिला तकल्लुफ बात करते हुए बैठे थे। अचानक जैसे लड़का पैदा हुआ तो फारूक आजम की अहलिया ने आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, बच्चा पैदा हुआ। जैसे लफ्ज अमीरुल मोमिनीन सुना तो हैरान हो गए, यार ये तो फारूक आजम है। तवज्जो चाह रहा हूं, रात में भेष बदल कर लोगों के दिलों को खुश करने वाले फारूक आजम है, परेशान हाल लोगों की मदद करने वाले फारूक आजम है, वक्त के अमीर है। यूं मानो आज के दौर के हिसाब से वो वजीर आजम रहकर भी रातों को गश्त करके कोई अगर परेशान है तो उसकी मदद किया करते थे। इस तरह इस्लाम में हुकूमतें की है, किसी पर जुल्म नहीं किया गया, किसी को जबरन सताया नहीं गया। अल्लाह अकबर, अपने समझकर उनकी तरफ इंसाफ करना और दूसरों पर जुल्म करना, यह तालीम ना फारूक आजम ने दी है। कैसे करेंगे? जिस नबी की सोहबत में बैठने वाले फारूक आजम ने सब कुछ नबी से सीखा था कि मेरा रसूल लोग अगर कांटे बिछाते तो कभी बद्दुआ नहीं देता, दुआएं देते हुए मेरा नबी जा रहा है। इसलिए फारूक आजम ने भी बता दिया दुनिया वालों को, लोगों अगर अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया, वक्त का लीडर बनाया, वजीर आजम बना दिया, तो याद रखना किसी पर भी जुल्म ना करना, वरना इसके बारे में क़यामत में पूछ होगी। फारूक आजम इस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह रोज रात का मामूल था। एक रात आप गश्त करते हुए निकले, कितना शौक था साहबा को अल्लाह को मनाने का। किसको मनाने का? अल्लाह को मनाने का, अल्लाह को राजी करने के लिए क्या क्या कर बैठ रहे हैं फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। किस कदर आप अल्लाह को राजी करने के लिए रात को सोते नहीं, खिदमत में लग रहे हैं। पता नहीं कौन किस हालत में होगा, किसके घर में क्या बीत रही होगी, किसके घर के अंदर क्या हो रहा होगा। फारूक आजम जबकि चलते चलाते जा रहे हैं, आप जरा गौर करें, ऐसे ही चलते चलाते गए तो देखा कि एक मकान में माँ बेटी दोनों मिलकर दूध निचड़ रहे थे। तो दूध तो बहुत गाढ़ा निकला, तो माँ बेटी को बताती है कि बेटी दूध में पानी मिला। बेटी ने कहा, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने ऐलान कर दिया कि दूध में पानी नहीं मिलाना, अगर मिलाऊंगी तो फिर फारूक आजम को पता चले तो हमारा क्या होगा। मिलावट करने का नाम हुकूमत नहीं है। हमारी इस्लामी हुकूमत कैसी चलती थी मालूम है? पाक, इस्लाम भी पाक, किसी चीज में मिलावट नहीं किया जाता, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। फारूक आजम ने ऐलान कर दिया है कि दूध में पानी कोई भी ना मिलाए। अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो उसकी सजाएं अलग है। तो एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी दूध में पानी मिला, बहुत गाढ़ा है। कहा कि
امیر المومنین کا اعلان ہے کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، تو ماں نے کہا، فاروق اعظم سن رہے ہو، ماں نے کہا بیٹی اس وقت کیا فاروق اعظم تھوڑی دیکھ رہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا، اماں فاروق اعظم تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ جیسے سنے فاروق اعظم کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کون لڑکی ہے دیکھے، اور فوراً اس لڑکی کے گھر کو نوٹ کر کے وہاں سے واپس لوٹے، صبح میں اسی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا۔ اتنی نیک اور متقی پرہیزگار لڑکی جو اللہ سے ڈرنے والی۔ غور کرو، ان صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے بتانے کا مطلب یہ ہے ہم بھی اپنی زندگی کو بدلو، ہم بھی اپنے آپ کو رسول اللہ سے رشتہ جوڑو۔ جو نبی سے رشتہ جوڑتا یاد رکھنا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اور عزت دیتا ہے۔ نبی سے رشتہ جوڑنے سے اللہ اور درجے بلند کرتا ہے، نبی سے رشتہ جوڑنے سے اللہ برکتیں دیتا ہے، نبی سے رشتہ جوڑنے سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، چہرے پہ نور دیتا ہے، لوگوں میں روب دیتا ہے، سارے لوگوں کو تمہارے لیے اللہ مسخر کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے بتا دیا کہ میرا رشتہ کسی اور سے نہیں، آمینہ کے لال محمد رسول اللہ سے ہے، اور ایسا رشتہ میرے نبی سے عمر نے جوڑ دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، جب آپ بڑے بنے تو اللہ اکبر، بڑے بن کر بھی بڑا نہیں کہا، اپنے آپ کو لوگوں میں ملتے جھلتے پھر رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا کردار ہے جو راتوں کو اٹھ کر پھرا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ تو فاروق اعظم دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، یہاں بہن بھائی کا خیال کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کی فکر نہیں کرتا، بچے ماں کی فکر نہیں کرتے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ساری نفرتوں کو مٹاؤ، ساری نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو پیدا کرو۔ محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے، محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، محبت ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ جس کے اندر محبت ہوگی وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایک سے محبت کرنے والے کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد جنت عطا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرو۔ یہ نفرت ہی تو ہے دلوں میں جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں خالی خالی ہیں، ہم نماز پڑھنے سے دور ہیں۔ جمعہ کے دن مساجد کے اندر ہم اتنی دیر سے پہنچتے، ہمارا ذہن نماز، ہمارا ذہن جمعہ، ہمارا ذہن عید، ہمارا ذہن محرم آ رہا، یہ نہیں ہے آیا کیا میرے یاد تک نہیں دیکھ، جمعہ آیا کیا معلوم تک نہیں دیکھ، ایسا بولتے۔ ذہن میں یہ خاکہ نہیں ہے نماز پڑھنا، ذہن میں یہ خاکہ نہیں ہے جمعہ آنے والی ہے، ذہن میں یہ خاکہ نہیں ہے جمعہ کے دن تقریر سننا، سب سے پہلے جا کر بیٹھنا، ہفتے میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہم دینی باتیں سنیں گے، یہ فکر نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ جمعہ میں 1:30 بجے مسجدوں کی طرف قدم بڑھتے ہیں، جبکہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف دوڑو۔ اب اذان ہونے کے بعد کوئی کاروبار میں نہ رہے، مسجد کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے 3 گھنٹے دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کرتے۔ تو ایک مسجد کو جا، وہاں 1:15 کو ہوتی، وہاں پڑھ لے کو آؤ، اس کے بعد میں جاتا ہوں، ہر ایک آتا، اس کے بعد میں ادھر جاتا ہوں، تو ہر ایک جگہ 2:30 بجے ہوتی، وہاں جا سیٹنگ کر لیے۔ ارے 3 گھنٹے کے واسطے شٹر ڈاؤن کر تیرے دکان کا، اللہ تیری زندگی کا شٹر کھول دے گا۔ وہ دینے والا ہے روزی، وہ برکت دینے والا ہے۔ 3 گھنٹے اگر پورے رائچور میں مسلمانوں کی دکانیں بند نظر آئے تو دنیا دیکھے گی کیا بات ہے، دکانیں بند ہے، سب کو پتا چلے گا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان 3 گھنٹے کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر دیتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بڑی خطرناک آس ہے یہ، ہرس اور آس ایسی ہے، لوگ بولتے نہ خبر میں جا کو منہ میں مٹھی ڈالے تک آس رہتی صاحب۔
ایسی آس ہے انسانوں کو، ارے تین آدمیوں کو سیٹنگ کر کے تو وہاں جا، تو یہاں جا، تو کھا کو آ، میں جب تک بیٹھتا ہوں تو میں کرتا ہوں، اس طریقے سے ہمیں سیٹنگ کر کے شٹر دکان بند کرنے کو تیار نہیں۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، کس قدر خوشی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جبہ پیجامہ سر پہ امامہ باندھ کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، خوشبو سے معطر کر کے اگر کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے وضو بنا کر نکلا تو فرمایا گیا جو گھر سے وضو بنا کر مسجد کے طرف نکلا اللہ اسے ایسے ہی ثواب دے گا جیسے احرام باندھ کر حج کو جانے والے کو دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، غور کریں آپ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را مسلمانوں، حضرت فاروق اعظم کی یہ زندگی جو 26 تاریخ کو ان کی شہادت کا دن ہے، وہ اس دنیا سے گزر گئے، ان کا عرس شریف ہونے والا ہے یہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ سن 1444 ہجری کا۔ میں آپ کے سامنے جمعہ میں خطاب میں عرض کر رہا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی طاقتوں سے نوازا تھا، قوتوں سے نوازا تھا، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آپ عاجزی انکساری حسن اخلاق کے ساتھ غریبوں میں بیٹھنا، غریبوں میں اٹھنا، کمزور لوگوں کی مدد کرنا، یہ فاروق اعظم کا شیوا تھا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت محنت و مزدوری کرنے کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ جو رقم اور درہم دینار ملے تھے ان سے وہ اپنے گھر کو جاتے وقت تیل خرید کر تیل لے کر جا رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی اور سارا تیل زمین پر گر گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت وہاں بیٹھ کر رونے لگی، زارو خطار رونے لگی۔ اب لوگوں نے دیکھا کیوں رو رہی بڑی بھی، تو کہا کہ میرا تیل نیچے گر گیا۔ تو کہا کہ تیل نیچے گر گیا تو اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے، اب جائیے بیت المال سے تیل مل جائے گا، فاروق اعظم کے دربار میں جا کر شکایت کرو، بیت المال سے تیل دے دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، مجھے وہی تیل چاہیے۔ اب وہ تو ضد پہ بڑھ گئی۔ اب لوگ جا کر فاروق اعظم سے کہنے لگے، امیر المومنین فاروق اعظم سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک قلم لیے، کاغذ لیے، اس پر لکھے، کہا یہ چٹی جہاں تیل گرا اس میں دفن کر دو اور تیل زمین واپس کر دے گی۔ لے جا کر وہ چٹی زمین میں دفن کرے، سارا تیل واپس کر دی زمین میں۔ لوگ حیران ہو گئے، ایسا بھی کوئی آدمی ہے جو چٹی لکھ کر زمین کو دے، اور زمین جو چیز کو پی لیتی ہے وہ چاہے تیل ہو وہ چاہے پانی ہو، کیا کوئی واپس لوٹانے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ ارے جب فاروق اعظم کے قلم میں اتنا پاور ہے تو میرے نبی کے قلم میں کتنا پاور ہوگا، نبی کی زبان میں کتنا پاور ہوگا۔ آپ اندازہ لگائے کہ زمین کو آرڈر دیتے ہیں اور چٹی جیسے زمین میں دفن کرے، سارا تیل واپس کر دی۔ لوگ پوچھے یا امیر المومنین اس میں کون سی قرآن کی آیت لکھے تھے؟ لوگوں نے پوچھا تو فاروق اعظم نے کوئی آیت نہیں تھی اس میں یہ لکھا تھا، اے زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کسے کہتے ذرا غور کرو، ایک نماز بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا وہی تو بے نمازی ہے۔ ارے نماز چھوڑنے والے کو قبر بھی لینا پسند نہیں کرتی، اور آج تم کتنے نمازیں چھوڑ رہے ہو اور کتنی نمازوں کو قضا کر رہے ہو، افسوس تک نہیں ہوتا۔ خدا و مسلمانوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ بے نمازی کو تیرے اندر دفن کروں گا، جلد سے جلد اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے۔ تو زمین میں تیل واپس کر دیا، بتا دیا یا امیر المومنین بے نمازی کو میں نہیں چاہتی۔ تو اس کا مطلب زمین بھی بے نمازی کو پسند نہیں کرتی، خبر بھی نہیں کرتی، مگر جب بے نمازی کو دفن کریں گا۔ بے نمازی کسے بولتے؟ زندگی بھر نماز پڑھنے والے بے نمازی نہیں بولتے، فاسق بولتے اسے۔ کیا بولتے؟ فاسق۔ ایک نماز آپ جو فجر نہیں پڑھے انہیں بے نمازی، اس کو جو بولتے بے نمازی۔ اب آپ جمعہ پڑھ کو گئے، عصر چھوڑ دیا تو بے نمازی، عصر پڑھ لیا، مغرب چھوڑ دیا، ایک نماز بھی اگر چھوڑ دیے تو وہی بے نمازی ہے۔ لوگوں، فاروق اعظم نے چٹھی لکھ کر بتا دیا کہ جہاں بوڑھی عورت کا تیل گرا ہے وہاں یہ چٹھی ڈال دو، وہ سارا تیل واپس کر دے گی۔ تو زمین نے تیل واپس کر کے دکھا دیا، بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتی۔ آج ہم بے نمازی، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھے، بہانے بناتے، کاروبار سے فرصت نہیں، بھول گیا، دوسرے میں بیزی تھا۔ یہ چلتا، دنیا میں چلتا۔ لوگوں، ایک دن اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ کیا فاروق اعظم کو نہیں معلوم؟ اتنے بڑے امیر ہو کر بھی آپ نے کبھی کوئی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان کچھ بھی نہیں ہو کر بھی
نمازیں چھوڑ کر دن دناتے پھر رہا ہے۔ خدارا مسلمانوں تم بھی نماز پڑھو، بچوں کو بھی نماز کی دعوت دو، اپنے پوترے نوازوں کو نماز کی دعوت دو، اپنی عورتوں کو نماز کی دعوت دو، اس لیے کہ بے نمازی کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں، نہ عمر پسند کرتے ہیں، نہ ابو بکر پسند کرتے ہیں، نہ عثمان پسند کرتے ہیں، نہ مولا علی پسند کرتے ہیں، نہ خاتون جنت پسند کرتی ہے، نہ کوئی نبی پسند کرتے ہیں، بلکہ بے نمازی کو نہ خواجہ پسند کرتے ہیں، نہ بندہ نماز پسند کرتے ہیں، بے نمازی کو کوئی ولی پسند نہیں کرتا، نماز پڑھنے والے کو ہی پسند کرتے، اس لیے کہ مولا حسین نے نماز ہی میں تو جان دے دی ہے، نماز ہی میں تو سجدے کی حالت میں سر کو کٹایا ہے۔ آنے والا مہینہ آ رہا ہے ان کا، غور کرو مسلمانوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی کیسی طاقتوں سے نوازا، یہ ان کی کرامت تھی جو ایک چٹی زمین میں دفن کرتے ہی زمین نے سارا تیل واپس کر دیا۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو فی زمانہ گزر رہا ہے، اس دور میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی اپنی زندگی میں آپ اپنا احتساب کریں اور غور کریں کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں۔ خدارا مسلمانوں، جن کا عرس شریف آنے والا ہے، فاروق اعظم کا وہ 26 تاریخ چاند کی ہے، انشاءاللہ اس دن اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرو۔ غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، بندہ نواز کے چراغاں لگانے والوں، امام جعفر صادق کے کنڈے منانے والوں، ان سب سے زیادہ اگر فاتحہ کی اہمیت اور برکتیں لوٹنا ہے تو فاروق اعظم ہے، اس لیے کہ فاروق اعظم غوث اعظم سے بھی بڑے ہیں اور سارے ولیوں سے بھی بڑے ہیں، ہر ولی سے بھی اللہ نے حضرت عمر کا مرتبہ بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا کہ نبی نے دنیا ہی میں ان کو جنتی کہا، وہ جنتی صحابی ہے، ان کے اگر ہم فاتحہ دلائیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوگی، فاروق اعظم کی نظر سیدھا گھر پہ پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں ایک شخص کو وہاں کا گورنر بنائے، اور جب وہ گورنر بنا تو وہاں دریائے نیل میں، مصر کا جو دریا بہتا تھا دریائے نیل میں، سال میں ایک مرتبہ دریا سوکھ جاتی تھی، تو وہاں کا ایک رواج بن گیا تھا، ابھی اسلامی حکومت وہاں نہیں آنے سے پہلے ایک رواج بن گیا تھا کہ نئی نویلی دلہن تیار کر کے اس کی بھینٹ چڑھاتے تھے، دریا میں لے جا کر ڈالتے تھے، پانی جاری ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی فاروق اعظم وہاں فتح حاصل کر کے اسلامی حکومت نافذ کرے نا، تو لوگوں نے کہا نہیں، اب تو نیا لیڈر، نئے وزیر اعظم، نئے امیر المومنین، انہوں نے اسلامی قانون لاگو کیا ہے، اب ہر سال تو ہم لڑکی کنواری ایک لڑکی کو دلہن بنا کر بھینٹ چڑھاتے تھے، ذرا وہاں سے پرمیشن لیں گے، اس کے بعد انہوں کیا اجازت دیتے وہ کریں گے۔ خط میں یہ لکھے جو میں بولا، لکھے فاروق اعظم پڑھے، ہر سال ایسا ہم کرتے ہیں، پھر دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ فاروق اعظم لیٹر لکھے، نہیں یہ کام غلط ہے، کسی کی جان ہم اس طرح جانے نہیں دے سکتے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ہم کیا کریں؟ بولے کہ میرا خط دریا کو دے دینا۔ محبت سے بولو، کیسی حکومت ہے دیکھیے، ایک اگر چٹھی لکھ کر دیتے ہیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے۔ فاروق اعظم بھی خط لکھتے ہیں، کہتے میرا یہ خط وہاں دریائے نیل کو دینا کہ یہ امیر المومنین کا خط ہے۔ اللہ اکبر، لانے والے خط لائے اور دریائے نیل میں ڈالا تو دریا بہنے لگ گیا، اس قدر بہنے لگا ابھی تک سیکھنے کا نام نہیں لیتا، اب تک کسی لڑکی کی ضرورت نہیں پڑی۔ فاروق اعظم نے ایک خط دریائے نیل کو دے کر یہ بتا دیا ہے، نبی کا غلام عمر جیسا عمر ہو کر جب دریائے نیل کو خط دیتا ہے تو وہ دریا جاری ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا، فاطمہ کا بیٹا کربلا کی زمین پر 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے اگر پانی ٹھوکر مارتا زمین پر، کربلا پانی سے بھر جاتا تھا، مگر فاروق اعظم نے بتا دیا حسین کو کرامت دکھانا نہیں تھا، استقامت دکھانا تھا، اور فاروق اعظم نے کرامت دکھا کر بتا دیا کہ میں تو
رسول اللہ کا غلام ہو کر جب یہ حکم جاری کر سکتا ہو تو مولا حسین کیا نہیں کر سکتا؟ مولا حسین کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ لوگوں، ہمارے اسلام میں جو بھی نبی سے رشتہ گہرا جوڑ لے کر داڑھی چھوڑ کے سر پہ ٹوپی امامہ باندھ کر حضور کا عاشق بن گیا، خدا کی عزت کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے یہ کہ ایسی ہی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہم جن جن سے محبت کر رہے ہیں نا، یہ دنیا میں اس سے یہ کیا بھی ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ ان سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، ان سے کرو، نبی سے کرو۔ نبی کی محبت ایسی ہے کہ دن بہ دن بے چین کر دیتی ہے، اور یہ بے چینی انشاءاللہ ایک دن دل کو قرار ملے گا۔ نبی کے عشق میں تڑپنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہوگا۔ ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مگر جب رسول اللہ کی سیرت سنتے ہیں نا، دل مچلنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے اور دل بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ اگر اپنے دل میں حضور کی بے پناہ محبت پیدا کرنا تو کیا کرنا؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے، اور اسی درود کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں حضور کا دیدار بھی ہو جائے۔ ایسا مت سمجھنا یہ میری قسمت میں کام، ایسا مت سمجھنا۔ رسول اللہ اگر کرم کرنا چاہے تو کیسے کیسے غریبوں کو بھی دیدار کرا دیتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کا 26 تاریخ کو انشاءاللہ شہادت کا دن، اور اس دن عرس ہماری زبان میں ہم اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ دلائیں، دکانوں میں فاتحہ دلائیں، دیکھیے برکتیں کیسی اترتی ہے۔ فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں نا، آج بھی یہ دعویٰ ہے، اگر کسی کو خواب میں سوتے وقت خواب میں احتلام ہوتا ہے اور صبح اٹھتے کو دیکھتا ہے کہ یہ احتلام ہو گیا، یہ حرکت اگر روزانہ ہو رہی تو اپنی بمبئی ناف کے اوپر عمر کا نام لکھ لے کر سو جائیں، احتلام بھی بند ہو جائے گا۔ آج بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لکھنے سے مراد ایسا لکیر سے آپ اپنی انگلی سے خالی ایسا لکھیں آپ عمر، اور عمر کی جو میم ہے نا وہ ناف میں آنا چاہیے، اس طرح عمر نام لکھ کر سو جائیں تو اس کا احتلام بھی بند ہو جائے گا۔ یہ عمر فاروق کے نام میں جب یہ طاقت ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، ان کی تو بے شمار کرامتیں ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ فاروق اعظم رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نکلے۔ میں نے تو آپ کے سامنے یہ راتوں کے واقعات 2-3 بتا دیے، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ فاروق اعظم کو اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد ان کا عالم کیا تھا کہ کوئی میری رعایا میں بھوکا نہ سو جائے۔ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو کل قیامت میں وہ اللہ کے حضور شکایت کرے تو میں رب کو کیا جواب دوں؟ اس فکر سے فاروق اعظم سوتے نہیں، گشت کرتے ہوئے پھرتے ایک ایسے مکان کے پاس پہنچے جہاں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بیٹا سو جاؤ، امی ہمیں بھوک لگی کھانا کھلا دو۔ کہا کہ بیٹا میں نے چولہے پہ ہانڈی رکھی، پکا رہی ہوں، ابھی کچھ دیر میں پکے گا، ابھی کچھ دیر میں پکے گا۔ کئی گھنٹے ہو گئے مگر یہی آواز یہی تسلی دیتی رہی۔ فاروق اعظم نے کہا آخر ایسا کیا تو پک رہا ہے؟ اندر داخل ہوئے، کیونکہ فاروق اعظم بھیس بدل کر پھرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے دیکھا تو ہانڈی میں کچھ نہیں، گرم پانی ہے، اس کے اندر پتھر اور کنکر ڈال کر خاتون گھما رہی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگا، ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا تک نہیں سکے۔ اللہ اکبر، میں روزانہ اپنے بچوں کو یہی تسلی دے کر سلاتی ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا کیا تم امیر المومنین کے پاس جا کر شکایت کرنا اور جا کر وہاں سے بیت المال سے آٹا نہیں لا سکتی ہو؟ ہماری کون سننے والا ہے؟ ہوتا نا ہر غریب یہی سوچتا ہے، جس طرح دنیا کا دستور ہے، الیکشن کے وقت سارے لیڈر جھوپڑی میں گھسنے کو تیار، جھوپڑ پٹی میں بیٹھ کر کھانے کو تیار، پانی میں اترنے کو تیار، وقت سے پہلے، الیکشن لڑنے سے پہلے، لیڈر بننے سے پہلے سب جگہ گھسنے کے لیے تیار ہوتے، لیڈر بننے کے بعد اگر کوئی ان کے گھر کے قریب بھی گیا ووٹر تو پوچھنے کو تیار نہیں، فون کرے تو اٹھانے کو تیار نہیں، پریشانی میں پولیس اسٹیشن میں اٹک گیا، اگر ووٹر پکارے تو کوئی لیڈر مدد کرنے کو تک نہیں آتا۔ دنیا کے لیڈروں کا یہ طریقہ ہے، مگر نبی نے جن کو لیڈر بنایا ہے ان کا طریقہ یہ ہے، وہ چاہے کہاں بھی رہے اگر مدد کے لیے
بارے میں شکایت کروں گی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم سیدھا گئے، بیت المال سے سارا آٹا وغیرہ سب لے کر اپنے کھانے پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ غلام نے کہا حضور میں لوں گا، کہا کہ یہ میرا کام ہے، میں ہی خدمت کروں گا۔ لے گئے، روٹیاں بنائے، پکا کر کھلائے، اور کھلانے کے بعد کہا تو معاف کر دے فاروق اعظم کو، فاروق اعظم کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کاش تمہاری جگہ اللہ امیر المومنین کی جگہ اگر آپ کو امیر بناتا تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت پتا چلا کہ کوئی اور نہیں آنے والا، ایک خاتون تیرے نزدیک جو بیٹھا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ ان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ خدارا مسلمانوں آپ ذرا غور تو کرو، ہمارا دین اور ہمارے نبی نے کیا تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ صحابہ نے کیا ہے، وہ صحابہ ہے، اور ان صحابہ میں عمر ہے جو سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے میں، خدمت کرنے میں سب سے آگے ہے۔ اب آئیے سرکار کے دیوانوں، یہ تھی عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی کرامتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آنے والا جو نیا سال آ رہا ہے، ابھی سے تیاریاں کرو۔ یہ جو سال گزر رہا ہے، آپ اس سال کے بارے میں تک واقف نہیں۔ سن 1444 یہ جو سال گزر رہا ہے، اب اس کے بعد آنے والا سن 1445 ہجری آنے والی ہے، اور اس سال کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنا۔ یہ جو سال جا رہا ہے، اس سال میں ہم نے یعنی ماہ محرم، وہ محرم سے لے کر اب تک ماہ ذی الحجہ تک کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، کتنی عبادت سے ہم نے منہ موڑے، کتنے اجتماعات سے ہم دور ہوئے، کتنے دین کے کام سے دور ہوئے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس ماہ محرم سے لے کر آج کے آنے والے نئے سال تک آپ نے کیا کیا کام کیے؟ یہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ پر غور کرنا ہوگا، ہم نے کیا کھایا، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اس پر غور طلب ہو جائے۔ کتنا ہم نے علم سیکھا، کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی۔ یہ 1444 ہجری میں کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی نہیں۔ تو آج سے غور کرنے والے بن جائیں۔ اب تک ہم نے غور نہیں کیا، مولا یہ سال جو دے رہا ہے برکت والا دینا، رحمت والا دینا۔ یہ سال مسلمانوں کے لیے 2024 بھی آنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سن 1445 ہجری ماہ محرم الحرام جب آ رہا ہے تو مولا یہ آنے والا سال ہمارے لیے اچھا سال عطا کر دے، برکت والا سال دے، قتل و غارت سے بچا، ظلم و بربریت سے بچا، گناہوں سے بچا۔ مولا یہ آنے والے سال میں مسلمانوں کے نقصان ہونے سے بچا، مسلمانوں کی جان و مال پر اور مسلمانوں کی جانیں بن پڑی ہے، ہمارے لیے دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 2024 کا انتظار سب کو لگا ہے۔ اسی طرح ہم ابھی سے ماہ محرم کے سن 1445 ہجری جو آنے والا سال ہے، اسی میں ہم رو رو کر دعا کریں گے تو 2024 میں جو نقصان ہونے والا تھا دعاؤں سے اللہ وہ سب دور فرما دے گا، وہ ساری بلائیں ٹل جائے گی، ساری مصیبتیں چھن جائے گی۔ خدا را مسلمانوں، میں پہلے بھی بتا دیا اب بھی بتا رہا ہوں، ماہ محرم کا مہینہ منوس اور غم کا مہینہ نہیں ہے، برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی سال کے 12 مہینوں کے نام اپنی کتاب میں محفوظ لکھ دیا، ان میں 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، برکت والے لکھ دیا، ان میں سے ماہ محرم بھی ہے۔ اب یہ ماہ محرم کا اگر پوری دنیا میں پرچار ہوا ہے تو کربلا سے ہوا ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، کربلا بعد میں، محرم پہلے، سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، کربلا بعد میں ہوا ہے، محرم کیونکہ کتاب میں لکھ دیا نا اللہ۔ ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے، امام حسن بھی نہیں آئے، مولا علی بھی نہیں آئے، مگر ماہ محرم لکھا ہوا ہے، عظمت والا مہینہ ہے، لکھا ہوا ہے، برکت والا ہے۔ تو یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس لیے اللہ نے حسین کے لیے بھی محرم کا مہینہ ہی چنا اور محرم کی 10 تاریخ ہی چنا، اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ ہی کو آدم کو پیدا کیا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا اور زمین کا بچھونا بچھا دیا گیا۔ آسمان سے زمین پر پہلی مرتبہ جب پانی برسا تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کی، اس لیے اللہ نے محرم کی مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین کے لیے شہادت کا دن بھی چن لیا، اسی دن انہوں شہید ہوئے۔ تب سے یہ مہینے کی عظمت بھی بڑھ گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ کیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ محرم کیا ہے بولے تو امام حسین کا مہینہ ہے بولتے، جس طرح ہم غوث پاک کی 11ویں کرتے تو 11ویں کا مہینہ آیا بولتے،
ربیع الاول شریف آئے تو 12ویں کا مہینہ آیا، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یاد مناتے ہیں، ان کی نیاز شریف کرتے ہیں۔ اب ماہ محرم شریف ہمارے درمیان میں تشریف لانے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ بتایا گیا کہ جو شخص محرم کا چاند دیکھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے 2 رکعت اسی طرح مکمل کریں، اور ایک دعا ہے اگر وہ دعا پڑھ لیں تو سال بھر تک اللہ اس کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے 2 موکل کو اتارتا جو سال بھر تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان مایوس ہو کر لوٹتا، ہائے افسوس ہائے افسوس کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، پورا سال یہ اللہ کے ذمے میں رہ گیا۔ خدا را مسلمانوں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کتنی؟ اگر ابر ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ چاند دکھا نہیں دکھا، بعد میں رات میں تو معلوم ہوتا ہے، تو آپ دوسرے دن بھی اگر معلوم ہو گیا تو تب بھی آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ اتنا فائدہ ہے، 1 سال تک جو کچھ نقصان ہونے والا تھا اللہ وہ سارے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اس مہینے کی بہت بڑی برکتیں ہیں کہ جو اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ تو دیکھتے ہیں لوہار وڑی مسجد میں دعائیں پڑھائی جاتی ہے، اور آپ 10 تاریخ کے دن تو بہت بڑے پیمانے پہ پروگرام بھی ہوتا ہے یاد حسین میں، تو انشاءاللہ آپ کو تو سننا ہی ہے اب ہر جمعہ میں مولا حسین کے بارے میں۔ تو آئیے بات آ گئی تو ضمناً، کیونکہ ماہ محرم کا مہینہ اب تشریف لانے والا ہے، سن 1445 ہجری، یہ ہمارا اسلامی نیا سال بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آنے والی جمعہ انشاءاللہ ہم محرم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ آخری بات میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا، قل اے محبوب تم کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس کے بدلے میں؟ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، دین کے بدلے میں، اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اسی پر انشاءاللہ پورا مہینہ ہم گزاریں گے۔ اہل بیت کی محبت قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب تم کہہ دیجئے۔ لوگ کیا سمجھے نبی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، چلو ہم اب نبی کی بارگاہ میں کچھ لے جا کر ہدیہ، سونا چاندی، درہم دینار لے جا کر پیش کریں گے۔ تو یہ آیت آ گئی، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، یہ آیت آ گئی اور کہا گیا نبی لینے کے لیے نہیں آیا، دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں اگر دین کے بدلے میں نبی کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ان کے گھر والوں سے محبت کرو، ان کے خاندان والوں سے محبت کرو، ان کے قرابت دار سے محبت کرو۔ کہا کہ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اگر آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا تو کون؟ تو حضور بولے حسن، حسین، فاطمہ، مولا علی، ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے رب سے محبت کی۔ اب حسن سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، حسین سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، خاتون جنت سے محبت کرنے کا حکم، مولا علی سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حسین حسن کیا ہے، خاتون جنت کون ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ ہر جمعہ میں آپ کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور کربلا کا خاکہ کھینچا جائے گا۔ حسن کی محبت، حسن سے محبت کرنے کے فائدے، حسین سے محبت، حسین سے محبت کرنے کے فائدے، اور امام حسن اور حسین کی یاد میں اگر کوئی دنیا میں رو لیتا ہے اس کا میدان محشر میں انجام کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آنے والے مہینے میں ماہ محرم میں سننے کو ملے گا۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں، اللہ نے ہم سب کو سنی بنایا، اور سنی کے ساتھ ساتھ ایسا سنی نہیں جو پلا ہو، ہم سب کو اللہ نے کٹر سنی بنا دیا، اور ایسا کٹر بنا دیا کہ ہم سب کو امام حسن حسین کا چاہنے والا بنا دیا۔ ہم حسن کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے، جو ان کی محبت میں تڑپتا ہے، دنیا میں اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا اور مرنے کے بعد کیا دیا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کعبے کا طواف کرتے 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 مقام ابراہیم پر آیا، توجہ چاہتا ہوں، اور مقام ابراہیم کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ روزے سے ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، کعبے میں مقام ابراہیم کے میں روزے سے ہے، نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے،
دشمنی ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کعبے کے پاس مرے تو بھی جنت نہیں ملتی. اگر کوئی حسین سے نفرت کر کے کعبے میں مر جائے تو سمجھ لو جنت نہیں مل سکتی ہے. جنت کی ضمانت اگر ہے اور وہ کوئی اور نہیں، حسین کی محبت جنت کی ضمانت ہے. اس لیے اہل بیت سے محبت کرو، یہ حکم بلکہ میرا رب دے رہا ہے. الا المودۃ فی القربى، مولا حسین سے محبت کرو. اللہ اکبر. کیوں اتنی سختی کے ساتھ قرآن میں آ رہا ہے؟ اہل حدیث والے بولتے نا قرآن میں بولو، قرآن میں بولو. ہے دیکھ، دکھ رہا نہیں کیا تولڈے قرآن میں چھے الا المودۃ فی القربى، گھر والوں سے محبت کرو، محبت کرو. اب امام حسین کی جتنی بھی اولاد ہیں ان سب سے محبت کرو. ان سب سے، انہی اولاد میں سے غوث پاک بھی آتے ہیں، غریب نواز بھی آتے ہیں. اب غریب نواز سے غوث پاک سے کون سے بھی جماعت والے نہیں کرتے، صرف سنی کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب جو ان سے محبت کر رہا وہ قرآن سے محبت کر رہا، کیونکہ حضور بولے میری اہل بیت اور قرآن دو چھوڑ کر جا رہا ہو، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ تم مجھے حوض کوثر پر پاؤ گے. اور حوض کوثر پر نبی جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو پانی پلا دیں گے. اب حضور نے اعلان کر دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت. اب لوگوں قرآن پکڑ لیے، بس قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا. ہم تو بار بار بولتے ہیں قرآن بعد میں، اہل حدیث نبی پہلے. قرآن بعد میں آیا، نبی پہلے آئے. سمجھنا ہے، نبی چلے تو قرآن بنا، نبی سو گئے تو قرآن بنا، نبی چادر اوڑے تو قرآن بنا، نبی لکھا کرے تو قرآن بنا. مکے میں تھے تو قرآن بنا، مدینے میں رسول اللہ ہے تو قرآن بنا. مکی مدنی دونوں بھی قرآن میں تفسیر میں لکھا پائیں گے. اتنے سال تک رسول اللہ مکے میں تھے اور اتنے سال مدینے میں تھے. پورا قرآن نبی کے اخلاق بیان کر رہا ہے. اور سیرت مصطفیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو، اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو. قرآن مجید کیا ہے؟ تو قرآن میں آیا ہے امام حسن اور حسین سے محبت کرنے کے سلسلے میں انشاءاللہ آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے اہل بیت سے محبت کرنے والا اگر کافر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں آخری بات، کافر ہے مگر اہل بیت سے محبت کر لیا، مرتے وقت اللہ اسے کلمہ نصیب فرما دیا. مسلمان ہے مگر نفرت کر لیا تو اس کا خاتمہ ختم ہو گیا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ آج لوگ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، پورے سب ایک ہونا، وہی کیا کب تک کس کے خلاف کہیں کو بولتے وہ جماعت یہ جماعت. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ارے تم حسین کے دشمن ہو، تمہارے خلاف نہیں تو کس کے خلاف بولنا ہمیں؟ تمہیں حسین کے دیوانے ہو جاؤ، ہم تمہارے خلاف کیوں بولیں گے؟ اگر تمہارے دل میں سچا عشق ہے حسین کا تو پھر مولا حسین کی یاد کے جل سے بنا کر دکھا دو. یزید کو حق بولنے والے لوگ آج ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنے کی بات کرتے ہیں. خدا را مسلمانوں، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو حسین کا چاہنے والا بنا دیا. ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ آپ سے میری گزارش ہے کہ جمعہ کے دن یہ فکس کر لو کہ ذہن بنا لو کہ ہم دکان بند کریں گے اذان سے پہلے، اذان 5 منٹ پہلے ہم دکان بند کریں گے اور سیدھا مسجد جائیں گے، جمعہ کی تقریر سنیں گے. 3 گھنٹے ہماری دکان اگر اللہ کے رسول کی محبت میں بند کرے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. 1 سیکنڈ میں اللہ اتنی برکت عطا کر دیتا. دکان کھلی تو بیٹھ، میں جا کو 1:15 بجے 2 رکعت مارتا ہوں آتا ہوں، اس کے بعد تو جا 2:30 بجے کہاں ہے، تو جا سیٹنگ کرے، مگر دکان بند کرنے کے تیار نہیں. ایک دن ہماری زندگی کا سٹر ڈاؤن ہو گیا نا، سب دکانیں بند ہوتی 3 دن تک، زیارت تک بند. جب دکان کھولنا اندر لے جا سامان، ہنڈیاں بگونے سب ڈالنا، کام آتے کیا دیکھیں گے؟ ارے یا مسجد میں آ کر بیٹھ کر سبحان اللہ بولنا ہی کام آئے گا. یہی درست تمہاری خبر میں تمہارے کفن کو پھٹنے نہیں دے گا، تمہاری باڈی کو سانپ آئے گا ڈسنے کے لیے. یہ جو سبحان اللہ بولیں گے جمعہ میں آ کر جلدی، یہی آ کر کھڑا رہے گا. سانپ کہے گا تو کون ہے؟ یہ دنیا میں سبحان اللہ کہتا تھا، اب میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. سانپ بھی پلٹ کر جائے گا، بچھو بھی جائے گا، حتیٰ کہ زمین کا کنکر بھی اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کرے گا. جو چیزیں ہماری خبر میں آنے والی ہے اس کے لیے 3 گھنٹے دکان نہیں بند کر سکتے. 3 گھنٹے اللہ کے رسول کی محبت میں دکانوں کو تالے ڈالو. خدا کی عزت کی قسم کبھی تمہارا تالا ٹوٹے گا بھی نہیں اور تمہارے دکان کو
کوئی برباد کرنا چاہے تو برباد بھی نہیں کر سکتا. تم اللہ کی محبت میں ہر جمعہ 3 گھنٹے بند کرتے, اس کی برکت اللہ تمہیں 1 ہفتے تک عطا فرما دے گا. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والی جمعہ سے وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں کھچا کھچا وقت سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھنے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق اور